بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، قرآ حضرات، ائمہ کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کی میری گفتگو ائمہ حضرات کے لیے ہے، وہ حضرات جو کسی مسجد میں امامت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو انتہائی اہم ہے اور میرے کئی سالوں کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ باتیں امامت کرنے والے حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہیں پہ آپ نے امامت کرنی ہے تو امامت کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ کامیاب رہیں۔ بالخصوص پریشانی کا معاملہ پیسے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ائمہ حضرات غریب ہوتے ہیں اور مسجدوں میں تنخواہیں مناسب نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں۔ اگر میری گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور میری ان باتوں پر عمل کریں گے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ میں 10 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بالکل مختصر، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نمبر 1 کہ جب آپ کسی مسجد میں امامت کے لیے جائیں گے تو کمیٹی والے حضرات بیٹھیں گے، آپ سے انٹرویو لیں گے، آپ ان کو انٹرویو دیں، قرآن سنائیں بڑے شوق سے۔ باہر آ کے یہ تذکرہ ہرگز بھی نہ کریں کہ جی میں تو عالم اور حافظ ہوں اور میرا انٹرویو لینے والے وہ جاہل لوگ، دنیا دار لوگ ہیں، ان کو قرآن بھی نہیں آتا۔ یہ بات ہرگز نہیں کریں، وہ بھی عزت والے ہیں، جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں عزت والے ہیں، یہ بات ہرگز نہیں کریں۔ یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا دار لوگ انٹرویو لیتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ ضرور ہوتی ہے کہ قرآن کیسا پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے کہ مجہول پڑھتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے سنتے ہیں۔ اس لیے ہرگز باہر آ کر لوگوں کے سامنے یہ بات نہ کریں۔ نمبر 2 کہ تنخواہ کے معاملے میں کمیٹی والے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسہ ان کے پاس ہو ذاتی، اس معاملے میں آ کر وہ آپ سے ضرور الجھیں گے، آپ کو کہیں گے کہ مسجد کی آمدنی نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے ہماری نہیں، مسجد کی آمدنی نہیں، لہٰذا ہم آپ کو 8,000 دیں گے، ہم آپ کو 10,000 دیں گے۔ اس پر آپ تھوڑی ان سے بات کریں، ان کو اپنے حالات بتا لیں، لیکن دھیمے لہجے میں، محبت والے لہجے میں۔ وہ آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے، ممکن ہے کہ وہ آپ سے عمل میں بھی اچھے ہوں، ممکن ہے، میں نہیں کہتا اچھے ہوں گے، لیکن ممکن ہے وہ آپ سے اچھے ہوں، ممکن ہے تہجد گزار ہوں۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ بات کریں۔ میں کامیابی کے اصول بتا رہا ہوں، امامت میں کامیابی کے اصول، یہ غلامی نہیں ہے، بڑوں کا احترام شریعت سکھاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ 10-12 ہزار سے 15 تک آ جائے، آپ کے دھیمے اور خوبصورت لہجے کی وجہ سے۔ نمبر 3 تنخواہ کے بڑھانے کا معاملہ۔ 3 مہینے گزرتے ہیں، نیا جو نوجوان پیش امام ہوتا ہے وہ یہ باتیں شروع کر دیتا ہے، جی میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، گزارا نہیں ہو رہا۔ یہ بات 3 مہینوں میں نہیں کرنی۔ جب سال گزرے، 1.25 سال گزرے یا پونا سال گزرے، جب سرکاری بجٹ آتا ہے، بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھایا جاتا ہے، جیسے مثلا سندھ میں ہم بیٹھے 10% یا 15% بڑھائی جاتی ہے تنخواہ، تو آپ اتنی کا مطالبہ کریں جب سرکاری ملازمین کی بڑھائی گئی ہو تنخواہ، ان دنوں میں کسی ایک بندے کے سامنے جو سمجھتے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ کی بات وہ سمجھے، اس کے سامنے یہ رکھیں کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھ گئیں، آپ میرے لیے سوچیں، میرے لیے کچھ کریں، اتنی ہی بڑھائیں جتنی ان کی بڑھائی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ منع نہیں کریں گے۔ جب یہ وقت ہوگا، تنخواہوں کے بڑھنے کا وقت ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور نمبر 4
کہ اگر کمیٹی والے تنخواہ بڑھا نہیں سکتے، پھر ایک کام وہ کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب سارا دن فارغ ہے، سارا دن ویسے ہی فارغ ہے، نماز پڑھانی ہے، کوئی کمیٹی والا آ جائے گا، جی میری فلاں جگہ دکان ہے، آپ چلیں میرے ساتھ وہاں چل کے کام کریں، دکان پہ چلیں، ہم آپ کو 2-3 ہزار دے دیں گے۔ اس معاملے میں یہ سمجھے کہ مسجد میں یہی کمیٹی والا شخص جو لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، ممکن ہے بعض جگہ ارب پتی لوگ بھی ہوں، جب یہ مسجد میں آتا ہے آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، آپ کو ادب کے ساتھ ملتا ہے، لیکن جب آپ دکان پر جائیں گے اس کے، وہاں پر وہ بڑا ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ کو وہاں غلام بننا پڑے گا۔ اس لیے کسی دکان پہ کام نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، امامت کرتے ہوئے کسی دکان پہ نہیں جانا، بلکہ ان سے یہ کہنا ہے کہ میری ضرورت آپ یہیں مسجد میں پوری کریں، ورنہ کیا ہوگا، دکان پہ آپ چلے گئے، کمیٹی والے کے کسی فرد کی دکان پر آپ چلے گئے، یہاں تو وہ آپ کا غلام بنا ہوا تھا، کروڑ پتی آدمی، وہاں آپ اس کے غلام بن گئے۔ جب آپ وہاں اس کے غلام بن گئے، ظاہر ہے آپ کی خامیاں ہیں، 1-2 خامیاں آپ میں بھی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، سب میں ہوتی ہیں، وہ اسے نظر آئے گی، وہ وہاں آپ کو غلام بھی سمجھے گا، ملازم بھی سمجھے گا، اور مسجد میں جب آئے گا تو وہ آپ کا ادب نہیں کرے گا، وہ کہے گا چھوڑ یار یہ مولوی تھوڑی ہے۔ پھر سمجھیں کہ یہ آپ کا آخری دن ہوگا، آخری مہینہ ہوگا یا آخری سال ہوگا، کیونکہ اس کو آپ کی خامی نظر آ گئی، یا آپ اس کے ملازم ہو گئے، پہلے آپ امام تھے اب آپ ملازم ہو گئے۔ اس لیے کبھی دکان پہ مت جانا، کمیٹی والے کے یا کسی اور مقتدی کی دکان پہ کام کی نیت سے کبھی نہیں جانا۔ اور نمبر 5، مسجد میں آپ بچے پڑھائیں، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، اور قاعدہ اتنا اچھا پڑھائیں کہ بچے کو بہترین یاد ہو۔ قاعدے کے کسی سبق میں آپ بچے سے کمپرومائز نہ کریں، سختی نہ کریں، مارے نہیں، برا زبان سے نہ کہیں، لیکن سبق 100% بچے کو یاد ہو۔ جب تک یاد نہ ہو آگے نہیں چلنے دینا، چاہے قاعدے میں 1 سال لگ جائے۔ پھر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بچے پڑھیں گے۔ نمبر 6، آپ نے مستقبل پر نظر رکھنی ہے۔ یہ جو مقتدی آپ کے بڑی عمر کے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی عمر کے ہیں، یہ آپ کی بات میں نہیں آئیں گے، ذہن میں رکھ لیں۔ آپ ان کو ترغیب دیتے رہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو میں کہوں ہر بات وہ کرتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، وقت لگے گا۔ اس لیے آپ بچوں پر نظر رکھیں کہ یہ بچے جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، نوجوان جوان ہوں گے، یہ آپ کے مرید بھی ہوں گے، آپ کے غلام بھی ہوں گے، 100% آپ کی بات مانیں گے۔ آپ ان پر نظر رکھیں کہ یہ میرا مستقبل ہے، یہ اسلام کا مستقبل ہے، یہ مسجد کا مستقبل ہے، یہ محلے کا مستقبل ہے، شہر کا مستقبل ہے، پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور نمبر 7، بچوں سے خدمت نہیں لینی، جی ہاتھ میرا دبا دے، مجھے درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، سر میں، ہرگز نہیں لینی۔ یاد رکھیں، چاہے آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ رہے، درد کی وجہ سے سر پھٹ رہا، بچے کو نہیں کہنا کہ میرا سر دبا دے، خدمت بچے سے نہیں لینی، بالکل نہیں لینی۔ ہاں پانی لے آئیں، چائے بنوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ نمبر 8، مسجد میں اگر 100 بندے ہیں نا، 100 نمازی، 200 نمازی، 50، اس میں 2 بندے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، ہر دوسری بات پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ باتوں کو سننا ہے، جواب نہیں دینا۔ کوئی بڑی عمر کا آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ مولوی صاحب آپ نے آدھا منٹ دیر کر دی، آپ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو، سن لیں، وہ بندہ چلا جائے، جواب نہ دیں، کسی اور کے سامنے بھی شکایت نہ کریں، وقت آئے گا وہی بندہ آپ کا مرید بن جائے گا۔ اعتراض کرنے والے 1-2 بندے ہوتے ہیں 100 میں سے، باقی کوئی نہیں ہوتا، باقی سارے امام صاحب کی عزت کرتے ہیں۔ ہم 2 بندوں کی وجہ سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ جی میری عزت ہی مسجد میں نہیں ہے، حالانکہ وہ 2 بندے ہیں، 98 بندے آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جہد مسلسل،
صبر، استقامت، محنت جاری رکھیں۔ نمبر 9 پہ۔ نمبر 10، لوگوں کو خود ترغیب دیں، کسی عالم کو بلا کر ترغیب دلوائیں، خود درس قرآن دیں، کسی اور سے درس قرآن دلوائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا دل نرم ہوگا، لوگ آپ کی بات کی طرف آئیں گے۔ جب لوگ آپ کی بات کی طرف آئیں گے تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولیں گے۔ آج آپ کی تنخواہ 10، 12، 15 ہزار ہے، سال، 2 سال، 3 سال کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی تنخواہ 20,000 سے اوپر ہوگی، 25,000 سے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔